بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ بے شک ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کی حکم سے خیر کی طرف دعوت دینے والا اور چمکتا ہوا ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر حالت میں، ہر عالم میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، خیر کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے منع فرماتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک حدیث مقدسہ ملتی ہے جس کے اندر میرے آقا کی شان بیان کی گئی ہے۔ ان یعلا بن مرۃ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ثم سرنا فنزلنا منزلا فنام النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجاءت شجرۃ تشق الارض حتى غشیته ثم رجعت الى مكانها فلما استيقظ ذكرت له فقال هي شجرة استأذنت ربها استأذنت ربها عز وجل ان تسلم على رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فأذن له۔ حضرت یعلا بن مرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم روانہ ہوئے اور ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم وہاں محو استراحت ہو گئے، جن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیند فرمانے کے لیے، آپ آرام کرنے کے لیے سو گئے۔ اتنے میں ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آپ پر سایہ فگن ہو گیا، پھر کچھ دیر بعد وہ واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے بیدار ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس درخت نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی بارگاہ میں سلام عرض کرے، پس اس نے یعنی اللہ نے اس کو اجازت دے دی۔ یہ میرے آقا کی شان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیند کے عالم کے اندر بھی جو باہر عمل ہو رہا ہے اس کو جان گئے۔ ارے عمل کون کر رہا ہے؟ درخت کے دل میں جو، درخت کا دل کہاں ہے؟ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پوچھے درخت کی سوچ کیا ہے؟ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے۔ درخت نے التجا کی، اللہ نے جو قبول فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نیند کے عالم کے اندر جو جاگ رہا ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ اس نے کیا دعا مانگی، اللہ نے کیسے قبول کی۔ درخت زمین کو چیرتا ہوا میرے آقا کی بارگاہ میں آیا اور سلام عرض کرنے کے بعد واپس چلا گیا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کا معجزہ ہے۔ جن علاقوں سے گزرتے درخت قریب آ کر درود و سلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پیش کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی۔ کتنی کائنات کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے حبیب سے محبت ہے، اور ہمیں بھی اطاعت کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے مطابق آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کرنا چاہیے۔ جیسے اس درخت نے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو موقع ملا کہ ادھر سے ہی میرے آقا گزر رہے ہیں تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں اجازت طلب کر بارگاہ مصطفیٰ میں کیسے حاضر ہوا۔ اور جو صحابی جاگ رہا تھا اس کو نہیں پتا کہ درخت کیوں آیا، کیونکہ ہاں یہ معجزہ کمال کی بات ہے، زمین کو چیرتے ہوئے آیا، مگر درخت کے دل کے اندر کیا ہے، درخت کیوں آیا ہے؟ صحابی جانتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے اور واقعی جانتے ہیں۔ میرے آقا نے بتا دیا کہ درخت کی رب سے کیا کلام ہوا، کیا دعا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اس درخت کی دعا قبول کی۔ یہ کتنے کمال کی بات ہے، یہ کتنی عظمت کی بات ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور معجزہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال جاء رجل من بنی عامر الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم کأنه یداوی ویعالج فقال یا محمد انک تقول اشیاء هل لك ان اداویک قال فدعاه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى اللہ ثم قال هل لك ان اریک آیہ وعنده نخل وشجر
وعنده نخل وشجر فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قام منها فأقبل إليه وهو يسجد ويرفع رأسه ويسجد ويرفع رأسه حتى انتهى إليه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقام بين يديه ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى مكانك فقال العامري والله لا أكذبك بشيء تقوله أبدا ثم قال يا آل عامر بن صعصع والله لا أكذبه بشيء رواه ابن حبان وابو یعلا والطبرانی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ بنو عامر کا ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور وہ شخص علاج معالجہ کرنے والا یعنی حکمت حکیموں کا کام کرتا دکھائی دیتا تھا۔ پس اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہت سی نئی چیزیں امور دین میں سے بیان کرتے ہیں۔ پھر اس نے از راہ تمسخر یعنی مذاق کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے، کیا آپ کو اس چیز کی حاجت ہے کہ میں آپ کا علاج کروں؟ ماشاءاللہ۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کے دین کی دعوت دی، پھر فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ میں تمہیں کوئی معجزہ دکھاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور اور کچھ اور درخت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک شاخ والی ٹہنی کو اپنی طرف بلایا، وہ ٹہنی کھجور سے جدا ہو کر آپ کی طرف اس طرح آنے لگی، سجدہ کرتی یعنی پہلے ایک حصہ زمین پہ ٹکا دیتی ہے پھر اٹھا دیتی، جیسے کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے۔ وہ اپنے ایک حصے کو اس نے اپنا سر بنا لیا اور باقی کو دھڑ، سجدہ کرتے ہوئے سر اٹھاتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے سر اٹھاتے ہوئے، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے پہنچ گئی اور کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ واپس اپنی جگہ پر چلی جا۔ یہ واقعہ دیکھ کر قبیلہ بنو عامر کے شخص نے کہا خدا کی قسم میں کبھی بھی کسی شے میں بھی آپ کی تکذیب نہیں کروں گا جو آپ فرماتے ہیں۔ پھر اس نے برملا اعلان کر کے کہا اے آل محمد، اے آل عامر بن صعصع، اللہ کی قسم میں انہیں یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ کسی چیز میں نہیں جھٹلاؤں گا۔ اس حدیث کو امام ابن حبان، ابو یعلا اور طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ کتنی کمال کی حدیث ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دکھایا کہ وہ درخت کی، اس کھجور کے درخت کی وہ جو ٹہنی ہے، وہ جو شاخ ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں آگ کس طرح رہی ہے۔ یہ سجدہ بھی کہہ سکتے ہیں، حالت سجدے بھی ہے، حالت وجد کی بھی ہے۔ وہ کبھی اپنے جسم کا ایک حصہ اس نے سر بنا لیا، جیسے بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ خاص ایک سر آگے ٹکاتی پھر سیدھی ہوتی، پھر ٹکاتی پھر اس طرح وہ آئی میرے آقا کی بارگاہ میں۔ یہ کیسی کمال کی حدیث ہے۔ میں نے متن کے ساتھ اس لیے آپ کے سامنے پڑھی، تھوڑا گلا خراب ہے، متن کے ساتھ اس لیے آپ کے سامنے پڑھی تاکہ اس پیاری حدیث کو سن کر، اس کے متن کو بھی سن کر، میرے آقا کے ارشاد کو بھی سن کر ہمارے دلوں کو نور ایمان ملے، ہمارے دلوں کے اندر نور ایمان کی روشنی پیدا ہو۔ یہ کیسی کمال کی حدیث ہے جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس معجزے کا ذکر ہے، بلکہ دو معجزے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ ان سے آقا سے محبت کرنے والے درختوں کا اور پھر آقا کے معجزے دیکھ کر لوگ جو کفار تھے وہ کیسے کلمہ پڑھ کے اسلام کے شہدائی بن گئے۔ دعا ہے ان مقدس معجزات کے ذکر کی وجہ سے اور ان کے وقوع پذیر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے دلوں کی حالت کو بدل دے، تقوی، طہارت، تزکیہ عطا فرما دے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت نصیب فرما دے، اسلام پہ زندگی، ایمان پہ موت، مرنے سے پہلے سچی توبہ نصوح کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں بخش دے، ہمارے والدین جو رشتہ دار دوست احباب چلے گئے ان کو بخش دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔